बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में आप रोज़ाना रात 8:30 बजे इस प्रोग्राम को गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के ज़रिए से इस नशरियात को दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी संगमेल का दिन था जब जम्मू कश्मीर को 4 साल और तकरीबन 6 दिन के अंदर अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद फैसला आ गया, जजमेंट आ गई। और जजमेंट में जम्मू कश्मीर के लिए ख़बर ज़्यादा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए बड़ी दिलचस्प रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी फ़ैसला जो था उसको बरकरार रखा गया, महफूज रखा गया। तस्वीरें साथ साथ चलेंगी, मैं आपको मुख्तसर रिपोर्ट दे दूँ और रिपोर्ट के बाद आपको अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपको मिलाएंगे। हमारे साथ चंद ही लम्हात में एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन साहब जुड़ेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस केस की पैरवी करते रहे। और इसके अलावा आदिल नज़ीर, जो कि समाजी कारकुन हैं, वो भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मसले के हवाले से बड़े सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट करते रहे मुख्तलिफ फोरमों के ज़रिए से। लेकिन आखिर जम्मू कश्मीर के लिए ये जो बीते वर्ष हैं ये किस तरह से गुजरे, थोड़ा सा आपको इसकी थोड़ी सी तंबीह बताऊँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दफ़े 370 से मुतलिक अपना फैसला सुनाते हुए सदर जमहूरिया और पार्लियामेंट की 5 अगस्त 2019 की दस्तूरी कार्रवाई को जायज़ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दफ़े 370 की मनसूखी को जायज़ करार देते हुए मुशाहिदा किया कि जम्मू कश्मीर को दफ़े 370 की मनसूखी के तहत खसूसी हैसियत या इख्तियारात हासिल नहीं थे, जबकि कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक असम्बली इलेक्शन मुनाकिद कराने जाने और फौरन से बेशतर रियासती दर्जा बहाली के लिए किए जाने वाले इकदाम की हिदायत जारी किए। तब कोर्ट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने का भी जिम्मेदारी के साथ फैसला किया कि यह फैसला जायज़ है। दरअसल आर्टिकल 370 आर्जी इंतज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट में दफ़े 370 के मुतल्लिक़ अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दफ़े 370 आर्जी था। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने के लिए हमें यह फैसला करना होगा कि आया 370 एक आर्जी इंतज़ाम था। हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक है। ये एक अबूरी अमल की तकमील के लिए, अबूरी मकासद की तकमील के लिए मुतारिफ कराया गया था और रियासत में जंगी हालात की वजह से एक आर्जी मकसद के लिए था। मतन पढ़ने से यह भी जाहिर होता है कि यह एक आर्जी शिक है और इस तरह से आइन के हिस्सा 21 में रखा गया। सदर को आइन साज असम्बली की सिफारिशात पर अमल करने की जरूरत नहीं थी। आइन साज असम्बली का मकसद एक अबूरी वक्त के दौरान काम करना था, इसका मतलब कभी भी मुस्तकिल नहीं था। आर्टिकल 370 को जन्म देने वाले मुनफरिद हालात आइन साज असम्बली के साथ ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन रियासत के हालात बरकरार रहे और आर्टिकल ने भी ऐसा किया। अदालत सदर हिंद के फैसले के खिलाफ कोई अपील कबूल नहीं कर सकती है। निचोड़ क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने दफ़े 370 की मनसूखी के पार्लिमानी और सदारती फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की भी हिदायत जारी की और इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि 30 सितंबर 2024 तक जो है इंतखाब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के या असम्बली के कराए जाना बड़ा लाजमी है। सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम इस डिबेट में लीडरान के तासुरात पेश करें। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, आज़ाद साहब की, और इसी तरह से जो वीडियो जारी किए गए थे और कई लीडरान ने कहा कि उन्हें, जिनमें महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला की, उन्हें घरों में खाना नजरबंद रखा गया। मेरे साथ बराह रास्त जुड़ेंगे इरफान साहब, मेरे साथ जुड़ेंगे आदिल नज़ीर साहब, मेरे साथ जुड़ेंगे, उस बहस मुबाहिसे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन जो हैं वो लगातार इस सम्मत की तरफ जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट आने जाने का, जम्मू कश्मीर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का जो मामला था वो लगातार जारी रहा। इसी तरह से आदिल नज़ीर और बाकी पार्टियां भी थी जिन्होंने इंडिविजुअल्स के तौर पर, पार्टी के तौर पर इसमें हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फैसला दरअसल जो आज आ चुका है उस पर क्या अमल दखल होगा। सबसे पहले इरफान साहब और आदिल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इस मुबाहिसे में हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी हामी भरी। इरफान साहब, ये जो फैसला आ चुका है, यह फैसला जो है ये अब लिखा जा चुका है, सुनाया जा चुका है, अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए तजुमल साहब, हम यही कहेंगे कि ये पहली दफा एरोजन नहीं हुआ है।
ہم نے دیکھا ہے کہ 1953 میں شیخ عبداللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, وہ پرائم منسٹر تھے جموں کشمیر میں. 1965 میں ایک 6th امینڈمنٹ لائی گئی جس سے ہمارے پردھان منتری کو, صدر ریاست کو ختم کیا گیا. اور 5 اگست کا فیصلہ جو تھا ہم مانتے تھے یہ غیر جمہوری ہے, غیر آئینی ہے. تو ہم اس میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہی بات سامنے رکھی کہ یہ 2 لیولز پہ ہمیں اپنے حقوقوں کے لیے فائٹ کرنا ہے. ایک تو ہوا پولیٹیکل لیول عوامی سطح پہ, دوسرا ہوا ہمیں قانونی طور ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم بات سارے لوگ اس پہ. عرفان حفیظ لون اور عادل نذیر جو ہے, ہم کو دوبارہ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل جموں کشمیر میں اس فیصلے کے آنے کے بعد عوامی رد عمل بھی آ چکا ہے, اور چونکہ ویڈیو لنک ہمارا فی الحال منقطع ہو چکا ہے, رابطہ بحال ہونے تک ہم اس فیصلے کو سنتے ہیں کہ فیصلہ جب سنایا گیا تو ڈی وائی چندرچوڈ چیف جسٹس آف انڈیا جو ہے انہوں نے اپنے الفاظ کچھ اس طرح سے کہے. view of the above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 2019. بالکل آئینی اعتباریت جو ہے, جو پارلیمنٹ نے فیصلہ لیا تھا اس فیصلے کو محفوظ قرار دیا. عرفان صاحب آپ اپنی بات مکمل کر سکتے ہیں, ویڈیو لنک کی وجہ سے, خرابی کی وجہ سے آپ کی بات بیچ میں رک گئی تھی. تجمل صاحب ہم یہی کہتے ہیں قانونی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی. قانونی سطح پہ ہم دیکھیں گے اس میں ریویو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آنریبل کورٹ میں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کورٹ کا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آنریبل کورٹ نے جب کہا کہ ہم ری آرگنائزیشن ایکٹ جسے اسٹیٹ کو یوٹی بنایا, ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں, نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ یونین آف انڈیا کہتی ہے کہ ہم اسٹیٹ کو ریسٹور کریں گے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو لداخ ہے جس کا اسی میں گٹھن ہوا ہے, یوٹی بنایا گیا, کیا کہا کہ ہم اسے اپہیلڈ کرتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے وہاں پر قانونی طور ہمیں لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم سپریم کورٹ کا سامان کرتے ہیں, لیکن آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اپنی بات رکھ سکتے ہیں. وی ڈو ریسپیکٹفلی آپ ڈیفر کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے سینئر لائرز ہیں, باقی ابھی اس میں پارٹیز ہیں, تو ہم دیکھیں گے کیا اس میں ریویو کی گنجائش بنتی ہے. ایک دوسری بات ہم یہی کہتے ہیں کہ عوامی سطح پہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہمیں جو ایگریمنٹ تھا وہ پولیٹیکل لیول پہ پورے دیش نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی. ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اسے 370-35 سے وہ ان ایگریمنٹس کو سیاسی لیول پہ جو ہوا تھا قانونی شکل دیتا تھا. تو یہ بریچ آف ٹرسٹ ہم مانتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں جو آپ نے کہا واٹ نیکسٹ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ یہ ہونا چاہیے جموں کشمیر کا عوام ایک جٹ ہو جائے اور ہندوستان کے آئین میں حاصل جو اچیوبل ہے اس کے لیے پری 53 پوزیشن اس کے لیے پورے دیش میں جائے, ستا پارٹی کو ملے, سرکار سے ملے, وپکش کے نیتاؤں کو ملے. سیاست کا جاری رہے گا. عادل صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ نے جس انداز سے, جس معاملات کو, جس نوعیت سے اس کو دیکھا, اب آگے کا لاہ عمل کس طرح کا ہوگا؟ آپ پارلیمنٹ سے بھی, آپ آنریبل سپریم کورٹ سے بھی اس مسئلے کا فیصلہ آ چکا ہے, اب کیا جدوجہد میں کوئی ایسا طریقہ ہے جو اعتدال پسندی سے اختیار کیا جائے, جو ان بٹوین رہے گا؟ دیکھیے تجمل صاحب, جدوجہد کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آج تک اگر یہ ناانصافی جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے پچھلے 70 سال سے, اس میں کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کے عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ جب ان کو صحیح بات سمجھائی جاتی تھی وہ بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ الیکشن کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ڈیموکریسی کتنی امپورٹنٹ ہے. بٹ آج مجھے لگتا ہے میرے حساب سے آج ان کو سمجھ آ گیا ہوگا, کیونکہ جب آج ہم سے آرٹیکل 370 ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا, تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری باڈی سے کوئی ایک ایسنشل جو پارٹ ہے باڈی کا, شاید اس کو ہماری باڈی سے کاٹ کے الگ کر دیا گیا. اس طرح کا یہ آج ڈیسیجن جو آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا, تو اب ہمیں امپورٹنس سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے. دیکھیے اس سے کیا چیزیں ہوتی ہے, اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے, یہ آپ کو ایز اے ایکسپیرینس ان فیوچر استعمال کرنا. جیسے عرفان صاحب نے بالکل لازمی بہت اچھی طریقے سے بات رکھی کہ ہمیں اس بیٹل کو چھوڑنا نہیں ہے, بہت لیگلی اینڈ پولیٹیکلی ہمیں لڑنا ہے.
یہ جو بی جے پی نے 5 اگست 2019 کو فیصلہ لیا وہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا, وہ کوئی لیگل فیصلہ نہیں تھا. یہی آنریبل سپریم کورٹ ان سمپت پرکاش ججمنٹ اینڈ ان ایس بی آئی ججمنٹ بالکل آ چکی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ججمنٹ میں کہتا ہے کہ یہ عرفان صاحب, عادل صاحب, عرفان صاحب سے دوبارہ جاؤں گا. عرفان صاحب, کیا جموں کشمیر کے سیاسی مہربانوں کی جو مہربانیاں رہی ہیں, جو ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے مرحوم شیخ صاحب سے لے کر موجودہ وقت تک, کہتے تھے کہ 370-35 سے جو ہے یہ آئینی رشتہ, اخلاقی رشتہ اور قانونی رشتہ ہے جموں کشمیر اور ملک کا, کیا اس رشتے کا انضمام اور اس رشتے کا جس انداز سے ایگزٹ ہوا جموں کشمیر کے سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی تھی؟ کیونکہ ایک عام شہری بھی بتا سکتا ہے کہ اس پروویژن کو ریگولر کیا جا سکتا ہے, پرمٹ کیا جا سکتا تھا, جو کہ آج ثابت ہو گیا کہ یہ پرمٹ تھا ہی نہیں. دیکھیے تجمل صاحب, آپ سب ہم باخبر ہے کون کیا کس نے کیا کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے, ہم بلیم گیم میں نہ چلے جائے, ہم وقت کی ضرورت ہے, ہم سب ایک بنے. دیکھیے سمپت پرکاش ججمنٹ میں سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ نے کہا یہ پرماننٹ ہے. اس کے بعد بی جے پی نے 70 سال مہم چلائی کہ ہمیں ہٹانا ہے اور 5 اگست کو مکمل طور سے ہٹایا. اسی طریقے سے اگر آج آنریبل سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے جس میں کچھ اچھی چیزیں بھی, الیکشن کے حوالے سے, اسٹیٹ کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیٹری کمیشن کی بات, جس میں یہ کہا گیا کہ چاہے اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز دونوں کا انہیں وائلیشن کیا, انہیں انویسٹیگیٹ کیا جائے. اسی طریقے سے اگر سپریم کورٹ نے اسے کہا کہ اپہینڈ کیا جو ایبروگیشن ہوا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہمارے پاس آپشن ہے عوامی سطح پہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں, وہ وقت کی ضرورت ہے. ہاں ہمیں بحث, جیسے عادل صاحب نے کہا, بحث عوام, بحث قوم, ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہے اور ہمارے لیڈرز کو بھی ہم نے جواب دے وقتاً فوقتاً نہیں بنایا. بہت بہت شکریہ, میں بریک پہ جانے لگا ہوں, آپ کا فی الحال بہت بہت شکریہ. اگلی بار دوبارہ بیٹھیں گے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد